جی السلام علیکم بھائی جان. اگر کوئی ضروری کام ہے تو پہلے کرو, کوئی چائے پانی روٹی ٹکر جو بھی کرنا کرو, بیکاز ویڈیو بہت بڑی ہے. پر آج بڑے عرصے بعد, کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں نا, اصل میں آپ اسپون فیڈنگ کے عادی ہو چکے ہیں سارے. بہرحال آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے what I'm going to do is I'm going to walk you through the whole web application building process using AI agent. بہت سارے ہیں. مثال کے طور پہ ریپلیٹ ہے, آپ نام سنتے ہیں, لویبل کا, بے شمار ہے یار. میں کس کا نام لوں, اے آئی بلڈر ہے ہزار. میں استعمال کروں گا جی ہوسٹنگر کا ہورائزن. پیڈ ورژن ہے, فری نہیں ہے. ہر اے آئی ایپلیکیشن بلڈر, ویب بلڈر پیڈ ہوتا ہے, فری نہیں ہوتا. پاکستان میں جو فقدان ہے وہ فقدان یہ, ایک سیکنڈ چائے پانی وغیرہ پورا ہو گیا, اب ایک سیکنڈ آرام سے بیٹھ کے پوری ویڈیو دیکھنا, بیکاز یہ جو پروسیس آپ سمجھیں گے, یہ جو پرومپٹ انجینئرنگ ہے, جو اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس بینگ شون آن دا اسکرین, ون آف دا موسٹ ان ڈیمانڈ اسکل ہے پرومپٹ انجینئرنگ. کہ آپ نے مشین سے, کمپیوٹر معاشرے سے کام کیسے کرانا ہے, اس کو اس کی زبان میں, اس کی لینگویج میں, اس کی بولی میں بات کیسے کرنی ہے کہ وہ آپ کی کمانڈ لے اور پھر ریفلیکٹ بیک کرے آپ کی کمانڈ کے نتیجے میں کوڈ. ہورائزنز جو ہے وہ لیٹسٹ چیز ہے, اور ہوسٹنگر کی یہ پروڈکٹ ہے جس میں یہ اپلیکیشن بلڈ کروں گا. لیکن جو غلطی کر رہے ہیں نا لوگ, جن کو سمجھ لگ گئی ہے بہت ساری ویڈیوز دیکھ کے کہ جناب ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, پاکستان میں فقدان ہے اچھی اپلیکیشنز کا. میں بھی ایک بنانے لگا ہوں. ایکچولی جو تھمبنیل آپ نے دیکھا وہ بالکل صحیح ہے. میں آپ کے سامنے بناؤں گا پورا کا پورا ایئر بی این بی کا پاکستانی ورژن. پیمنٹ پروسیسر, اکاؤنٹ مینجمنٹ, بیک اینڈ, سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا. اس لیے کہا تھا کہ آرام سے چونگڑی مار کے بیٹھ جاؤ. لیکن جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ جنرلی یہ کرتے ہیں کہ سیدھا ہی اپلیکیشن پہ چلے گئے اور وہیں پہ پرومپٹ دینا شروع کر دیے. اچھا یہاں سے گڑبڑ ہے, کیونکہ اے آئی کی زبان اے آئی ہی بہتر سمجھتا ہے. اور میں نے یہ تجربہ کر کے ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی یا آپ کسی بھی کلاؤڈ یا جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے, جیمنائی, اس سے جنریٹ کریں پرومپٹس, اور ان پرومپٹس کو سٹیپ بائی سٹیپ اے آئی ایپلیکیشن بلڈر کو دیں, اور جسٹ سٹ بیک اینڈ ریلیکس اینڈ سی ہاؤ اٹ ورکس. تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے پر زیادہ ادھر کا کام ہے. اور اسکرین پہ دکھاتا ہوں کیوں. اچھا جی, یہ میری اسکرین پہ آپ چیٹ جی پی ٹی دیکھ رہے ہو. میں سمپل چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہا ہوں, اور میں نے اس کو پرومپٹ کیا دیا. میں نے کہا بھائی آپ مجھے آسان الفاظ میں, زبان میں, یہ پرومپٹ ہے. میں اس کو لویبل کا نام دے رہا ہوں کیونکہ اس کو کیا پتا ہورائزن ہوسٹنگر نے لانچ کیا نہیں کیا, تھوڑے عرصے میں پتہ لگ جائے گا. پر میں پرومپٹس کریٹ کروا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ. تو نام آئے گا پرومپٹ #1, پرومپٹ #2. ایک ایک سٹیپ میں پرومپٹ اے آئی کا جو جنریٹڈ ہے فار دی ایئر بی این بی پاکستانی ورژن, جس کا اس نے نام رکھا ہے اسٹے بار. میں بعد میں چینج کر لوں گا. اور میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے ایئر بی این بی کا پاکستانی ورژن دو. میں نے لویبل میں جا کے پرومپٹس 1 بائی 1 دینے ہیں اور تم مجھے لکھ کے دے دو. تو وہ اس نے مجھے جنریٹ کر دیے. تو میں اب کیا کر رہا ہوں جی, کاپی کر رہا ہوں پرومپٹ نمبر 1. اوکے, اب یہاں پہ کاپی کرنے کے بعد میں ہوسٹنگر پہ لاگ ان ہوں, اور میں پہلا پرومپٹ یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں. اس پورے پرومپٹ میں نام بتا رہا ہے, یہ بتا رہا ہے جی پاکستانی آلٹرنیٹیو ٹو ایئر بی این بی ہے, جہاں پہ لوکل ہوسٹ کین لسٹ دیئر ہومز, اور میں انٹر کر رہا ہوں جو بھی ہے. اچھا یہ جو کوڈنگ والا پارٹ ہے یہ بھی دیکھو رائٹ سائڈ پہ سٹارٹ ہو جائے گا. لیفٹ سائڈ پہ جیسے نارمل چیٹ جی پی ٹی میں چیٹ ہوتی ہے, یہاں پہ آپ جو ہے وہ پرومپٹ کر دیتے ہیں, اور آٹومیٹکلی وہ پھر آپ کو جواب دے دیتا ہے. ونس یو گیو این ان پٹ, تو وہ اس کی آؤٹ پٹ آ جاتی ہے کہ جناب لیٹس گو, آئی ایم اباؤٹ ٹو کرافٹ اسٹے بار این انکریڈیبل پاکستانی ایئر بی این بی آلٹرنیٹیو. اور وہ کہہ رہا ہے جناب ابھی میں کام سٹارٹ کر رہا ہوں. اب آپ بول رہا ہوں, یہ ساتھ ساتھ آپ کو ٹپس دیتا رہے گا. میں بھی ہوسٹنگر کا ہورائزن پہ ایک ایپ بناؤں گا, پھر میں ایک لویبل میں ایپ بناؤں گا, اور دونوں ایپس لانچ کروں گا. اور دونوں ایپس میں آپ دیکھنا انشاءاللہ لوگ آئیں گے اور اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی. سو آئی ایم گونا فاسٹ فارورڈ ویڈیو کو, یہ پارٹ جہاں پہ کوڈ لکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کا یار وقت نہ ویسٹ ہو. ٹھیک ہے جی. تو کوڈ جیسے فیچ ہوتا ہے, رینڈر ہوتا ہے, تو پھر میں آپ کو واپس آپ سے بات کرتا ہوں.
یہ لیں جناب، اسکرین پہ پہلا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا کہ کمپیوٹر نے، اے آئی نے جناب ایک خوبصورت قسم کا سپلیش پیج، ہوم پیج کریٹ کر دیا ہے. اب ظاہر ہے اس کو تھوڑا فائن ٹیون کرنا پڑے گا، وہ ہم کرتے رہیں گے. بٹ آئی ایم گونا گو اینڈ موو فارورڈ ود دا پرامپٹ، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. پر اس سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ڈیٹا بیس کنیکٹ کرو. کہتا ہے جی کلک دا سپر بیس بٹن ان دا ٹاپ رائٹ کارنر آف دا اسکرین، کنیکٹ یور سپر بیس اکاؤنٹ بائی کلکنگ دا کنیکٹ بٹن، یو ول بی ری ڈائریکٹڈ ٹو دا سپر بیس پیج. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہاں پہ کلک کیا بھیا، کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے ایگزسٹنگ جو ہیں وہ دکھا رہا ہے. آ چکے آپ بالکل نوے نکو ہو رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کیسے کرنا ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کریٹ نیو پروجیکٹ پہ کلک کر رہا ہوں. کریٹ نیو پروجیکٹ پہ یہ سپر بیس کا پیج کھلے گا الگ پاپ اپ ونڈو میں، اور وہاں پہ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں اور کیسے اس کا آپ نیم بھی رکھ سکتے ہیں. سو لیٹ می سی ہاؤ کین آئی ڈو اٹ. اینڈ I'm gonna click on create new project. پروجیکٹ نام جو اس کا میں فی الحال ڈیٹا بیس کا نام Airbnb ہی رکھ دیتا ہوں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پاسورڈ وہ مانگ رہا ہے، میں اس کو پاسورڈ بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اینڈ I'm gonna click on create new project. $10 جو ہے اس کی ماہانہ کاسٹ ہوتی ہے سپر بیس. کوئی مسئلہ نہیں جی، مفت میں اے آئی نے اتنا کام کر دیا جو کہ لاکھوں کا پروجیکٹ ہے، تو ہم یہ کام بھی کر لیں گے. سو ناؤ اے پی آئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کریٹ ہو چکی ہیں. اچھا جی، جب میں یہ سپر بیس کا بٹن دوبارہ کلک کرتا ہوں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، شروع میں ان ایکٹیو بھی دکھاتا ہے. آپ تھوڑی دیر صبر کریں، کوئی 2 سے 5 منٹ کا ٹائم دیں. یہ آٹومیٹکلی جب آپ نے کریٹ کر دیا تو کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ڈیٹا بیس ہے جو بن چکا ہے، جس کو کنیکٹ کا بٹن آپ دبائیں گے تو کہے گا کنیکٹ یور سپر بیس پروجیکٹ. ایئر بی این بی جو آپ کے سامنے نام رکھا تھا، میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں، ڈیٹا بیس کنیکٹ ہو جائے گا جی. اب یہ ڈیٹا بیس کنیکٹ اگین فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں، لیٹ اٹ رن اٹس ڈیو کورس. تو ڈیٹا بیس ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. جی جناب، ڈیٹا بیس بھی اب کنیکٹ ہو گیا فاسٹ فارورڈ. اور یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں سپر بیس پہ ہی تو آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو چکا ہے. اب ڈسکنیکٹ مجھے دے رہا ہے، ظاہر ہے مجھے نہیں کرنا، وچ مینس کہ آئی ایم آل سیٹ بیسک چیزوں میں. اب میں سائن اپ پہ کلک کرتا ہوں جی. سائن اپ پہ کلک کر کے جسٹ فلنگ ان دا بیسک انفارمیشن، تھوڑا دیکھوں نا یہ چلتا بھی ہے سسٹم کے نہیں چلتا. ای میل اور فون نمبر میں نے بلر کیے ہوئے، ظاہر ہے وہ چونکہ آپ کو دکھانے کا مقصد نہیں ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے لسٹ بائی پراپرٹی، مینج پلیٹ فارم اور بک سٹیز. میں ایز اے بک سٹیز یعنی کہ ایز اے گیسٹ کرا لیتا ہوں جی، اور پھر پاسورڈ کریٹ کر رہا ہوں. ایڈمن میں یہاں سے نکال دوں گا بعد میں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کچھ بلڈ ہو گیا تو آپ بعد میں ریموو نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے جی چیک کرو ای میل تمہارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ہے. میں اپنے ای میل میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آیا مجھے کوئی ای میل آئی ہے کہ نہیں آئی ہے ڈیٹا بیس سے. تو یہ کلک کیا میں نے اور وہ کہتا ہے بالکل آپ کو ای میل آئی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ایک گڑبڑ ہے، کنفرم کروں گا تو چونکہ لوکل ہوسٹ کا ایڈریس آ رہا ہے، اب اس کو چینج کرنا پڑے گا ٹو دی ایکچوئل ایڈریس. تو وہ چھوٹا سا کام ہے. وین آئی کلکڈ آن، تاکہ آپ سیکھو نا، وین آئی کلکڈ آن email confirmation link, the link is بہت ہی بڑا ہے، میں تھوڑا سا اس کا ورژن لوکل ہوسٹ. ٹھیک ہے جی. this I think needs to be replaced by some real page. I am not tech savvy, can you help me fixing this problem? So the link is confirmed. اچھا جی، اب میں نے اس سے سوال پوچھا ہے، حالانکہ ایک ٹوکن تو یوز ہو جائے گا. لویبل میں چیٹ کا آپشن ہے اور وہ آپ کے ٹوکنز یا کریڈٹس وٹ ایور اٹ از
کچھ سائٹس جو ہیں نا جیسے فری لانس مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں وہ بڈز یوز کرتی ہیں ورڈ, کچھ کنیکٹس کا ورڈ یوز کرتی ہیں, کچھ گیگا ورڈز یوز کرتی ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی جناب ٹوکن اور کریڈٹس کی گیم ہے. تو کہتا ہے جی جواب میں دے رہا ہے, کہہ رہا ہے ہاں مجھے پتہ یہ مسئلہ آتا ہے, پریشان نہ ہو, میں تمہارے لیے فکس کر سکتا ہوں. ہیز اے اسکوپ, سپر بیس اوور بیک اینڈ ہیرو نیڈس ٹو نو دا کریکٹ ایڈریس ٹو سینڈ. آئی ایم گوئنگ ٹو کریٹ اے اسپیشل کال back page in your app to gracefully handle the email confirmation. Tell Supabase to use this new page address for its confirmation. اور وہ اس کو کچھ کمانڈ دے رہا ہے. اچھا جی, اب پتہ نہیں ایگزسٹنگ اکاؤنٹ کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ لاگ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کریڈینشلز جو ہم نے سائن اپ میں دیے تھے. اب جب میں نے کریڈینشل دیے تو اس نے اس کو پروف کر دیا ہے. موونگ فارورڈ جس بھی یوزر کو سائن اپ پہ کنفرمیشن ای میل جائے گی, جب وہ لنک پہ کلک کرے گا تو اب وہ ڈائریکٹلی ویب سائٹ پہ بھی جائے گا, لیکن اس نے میرا کیس بھی سالو کر لیا. سو روبسٹ. اب یہاں پہ میں لاگ ان ہو گیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا پرفیکٹ اسٹیٹ ڈھونڈیں, آپ کی بکنگز یہاں پہ ہو سکتی ہیں, جو آپ نے بک کی ہوئی ہے جگہ, آپ کن جگہوں کو فیوریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بھی 2 ڈمی ڈیٹا ہے, اس کو میں فیوریٹ کر دیتا ہوں, یہ لیکن جی لو ایموجی کا. تو کچھ اس میں ظاہر ہے پروفائل میں نے اپنی بلڈ کرنی ہے, اور پروفائل بلڈ میں وہ پیمنٹ میتھڈس کی بات کر رہا ہے. جب میں کلک کرتا ہوں تو کہتا ہے دس فیچر از ناٹ امپلیمنٹڈ یٹ. دیٹس فائن, مجھے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے, مجھے صرف ویب سائٹ دیکھنی ہے کہ ویب سائٹ کیسے چل رہی ہے. اچھا, یہ ہوم پیج ٹاپ پہ نا جب آپ کلک کرتے ہیں پریویو پہ, تو ایک اور براؤزر ٹیب کھلتی ہے, اور اس میں آپ کو سائٹ کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے. اگین آپ یہاں پہ بھی لاگ ان کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرضی کام ہوا ہے, بالکل فرضی نہیں ہے. آپ نے کلک کیا چونکہ اس نے میرے کوکیز رکھے ہوئے ہیں یا اس نے سیشن مینٹین کیا ہوا ہے, وٹ ایور اٹ از. آپ کو ٹیکنالوجی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جناب یہ ساری بیسک چیزیں اس نے کریٹ کر دی ہیں. مائی بکنگز, یہ 2 اس نے فرضی سی دکھائی ہیں کہ یہ اس کی بکنگز ہوئی ہوئی ہیں, کہ خاتون کتاب پڑھ رہی ہیں, یہ پرائس ہے اس کی, اور یہ کنفرم ہو چکی ہے. ویو ڈیٹیلز پہ کلک کروں گا تو اگین یہ اس کی ساری ڈیٹیلز دکھا رہا ہے, اور یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ وغیرہ پے کر لیں. یہ سب ہم انٹیگریٹ کریں گے, ڈونٹ وری. فار ناؤ وی آر گوئنگ بیک ٹو دا بیسک تھنگ جو ہم کر رہے تھے. چیٹ جی پی ٹی یاد ہے, اب پہلا پرومپٹ ہو گیا, دوسرا ہے یوزر اتھینٹیکیشن اینڈ رول بیس ایکسیس. اب کاپی کروں گا, لیکن مجھے لگتا ہے یہ کام اس نے کر دیا ہے. Hey, I wonder if you have already implemented my request below. Please answer. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ سیمی کالن اور یہ شفٹ انٹر, کیونکہ اگر ہارڈ انٹر کرو گے نا تو وہ پرومپٹ چلا جاتا ہے, ان پٹ چلی جاتی ہے. تو شفٹ انٹر سے یو اسٹے ان دی ٹیکسٹ باکس. ناؤ آئی کلک آن انٹر, تو یہ بتائے گا جناب کہ آیا رولز والے کام اس نے کیے ہیں گیسٹ کے, ایڈمن کے, اسٹوریج کے, یا ابھی نہیں کیے. اور اگر نہیں کیے تو اس میں جو میں نے بیسک چیزیں مانگی ہوئی ہیں کہ سی این ایس سی ہونا چاہیے کے وائی سی کے لیے, نو یور کسٹمر, پروفائل امیج اپلوڈ کر لے, تو اب یہ اس پہ کام کرے گا. فاسٹ فارورڈ اگین. اچھا جی, وہ 2 چینجز جیسے میں نے بتایا, سی این آئی سی کی فیلڈ ہو گئی, پاسورڈ ریسیٹ ہو گیا, اور فورگیٹ پاسورڈ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تھا اس نے کر دیا. میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میں اگلے پرومپٹ پہ چلے جاؤں. اب میں واپس جاؤں گا پرومپٹ نمبر 3 پہ. ایڈمن ڈیش بورڈ, یوزر لسٹنگ, بکنگز, پے آؤٹ کنٹرول. کاپی کیا جی, کاپی کرنے کے بعد واپس ادھر آیا, پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب اگین یہ پروسیس کروں گا, ان پٹ دوں گا, اور آپ کو فاسٹ فارورڈ دکھاؤں گا, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, I'll be honest, میں نے لویبل بہت یوز کیا ہے, میں نے مطلب بہت ہی زیادہ یوز کیا, کیونکہ ابھی پورے پاکستان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح یوز کیا. ورک چیسٹ اے آئی انیبلڈ, سیم گوز فار انو ٹیلنٹ, لیکن ہوسٹنگ کا یہ ہورائزن سلو ہے. بہرحال سستا ہے, یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیر یو گو, آئی ایم گونا کلک آن. بائی دا وے کرسر بھی یوز کرو, کرسر بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اگلے لویبل, اس کے بعد کرسر. چلیں جی, ان پٹ جا رہا ہے, اس کو ذرا فاسٹ فارورڈ کر لیں.
اچھا جی، اب اس نے ایڈمن کا یعنی کہ ڈیش بورڈ کا کام بھی کر دیا ہے. اب ہم اگلے پرامپٹ پہ جائیں گے. ایڈمن ڈیش بورڈ میں اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ آپ کو پورا پروجیکٹ سمجھا رہا ہوں نا. ویو، اپروو، ریجیکٹ اور ریموو پراپرٹی لسٹنگ، تاکہ کوئی غلط لسٹنگ نہ چلی جائے. مینج ہوسٹ گیسٹ دونوں. ماڈریٹ ریویوز اینڈ میسیجز بھی ایکسچینج ہوں گے. پلیٹ فارم کے کمیشن سیٹنگز جی. ہینڈل پے آؤٹس ٹو ہوسٹ، ویو انالیٹکس، بکنگس. کین یو بلیو دس؟ آئی ایم ناٹ اے کوڈر. آپ بھی نہیں ہیں، مطلب میجورٹی آئی زیوم نہیں ہے. اب جی ہوسٹ ڈیش بورڈ ود لسٹنگ سسٹم، یعنی وہ جو پراپرٹی کا اونر ہے، ہوسٹ ہے، وہ کیسے پراپرٹی ایڈ کر سکتا ہے، کیسے وہ اس کی کیلنڈرز میں ڈیٹ اویلیبلٹی رکھ سکتا ہے، گھر ہو، گیسٹ روم ہو، بکنگ ریکویسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور پھر پرائسنگ سیٹ کر سکتا ہے ویکینڈ، ویک ڈیز پہ. ملٹیپل پراپرٹیز ایڈ کر سکتا ہے، اور ٹریک ارننگز اینڈ اپ کمنگ پے آؤٹس. کاپی. there you go. اوکے. ناؤ نیکسٹ پرومپٹ، بلکہ یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا یہ کریں گے جی. انٹر کریں گے اینڈ دین اگین آئی ایم سوری، فاسٹ فارورڈ. اچھا جی، اس نے ہوسٹ کا پورا ایڈمن پینل، بیک اینڈ، the way you put it، وہ بنا دیا ہے. میں ابھی چیک نہیں کروں گا، میں اگلے والے میں جا رہا ہوں، which is a گیسٹ ڈیش بورڈ یا گیسٹ پینل. اب اگین ان پٹ دینے کے بعد، جو کہ میں نے کاپی کیا چیٹ جی پی ٹی سے، گیسٹ ڈیش بورڈ وتھ بکنگ سسٹم. اس میں اگین ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ بک کرنی ہے، پرائسنگ بریک ڈاؤن ہے، اور رینٹل کیا ہے، فیس کیا ہے، پراپرٹی لسٹنگ کے ویو کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، اور کنفرم کر سکتے ہیں بکنگ کو، جیسے میں نے دکھایا تھا تھوڑی دیر پہلے. اب اس کو فائنل کریں گے. تو اب میں یہاں پہ جا کے یہ پرومپٹ ڈال رہا ہوں اگین فاسٹ فارورڈ. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اگلا پرومپٹ کیا ہے. اچھا، یہ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہو نا، میں دعا کر رہا تھا کہ یہ کسی ایک پوائنٹ پہ آ جائے تاکہ یہ بھی سکھا دوں. یہ کہتا ہے جی ویب ایرر ڈیٹیکٹڈ. دیکھو کوڈ لکھ رہا ہے، اور کسی کوڈ میں کسی پوائنٹ آف ٹائم میں کچھ نہ کچھ مس ہو جاتا ہے. سم ٹائمز لیٹس سے کوڈ کی لائن میں، ویریبل میں کوئی ان پٹ صحیح نہیں جاتی، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. یہ بٹن ادھر آسک ٹو فکس پہ کلک کرنا ہے، اور کمپیوٹر کو خود کام کرنے دیں. تو کمپیوٹر جو ہے اس کو فکس کرے گا. یہ جو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ایررز کو فٹ کرنے میں، یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتا. یہ پہلے سوچتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، دیکھتا ہے کوڈ میں گڑبڑ کدھر ہوئی ہے، رن کرتا ہے اس کوڈ کو، اور پھر خود ہی اس کوڈ کو رن اینڈ ٹیسٹ کرتے ہوئے جہاں پہ غلطی ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، فکس کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی مسنگ چیز ہو اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو ابھی اس نے کہا کہ ہاں یو ہیو ہٹ اے کلاسک مسنگ فائل سنیگ. اٹ لکس لائک دا چیک باکس کمپوننٹ یوز فار فلٹرنگ آن یور سرچ پیج واز ناٹ کریٹڈ. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جو سرچ پیج ہے بیک اینڈ پہ فار لسٹنگ، ونس یو آر لاگڈ ان ایز اے گیسٹ، تو آپ پراپرٹی کو سرچ کر سکتے ہیں. سرچ کا پیرامیٹر، تو وہ کچھ مسنگ ہوگا جس کی وجہ سے یہ ایرر آیا تھا. اب جب میں نے فکس کر دیا تو آپ کے سامنے ویب سائٹ جیسے تھے. اچھا بائی دا وے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سائٹ نظر آ رہی ہے اس پہ آپ سہمت ہو جائیں. اس کو میں اینڈ میں ٹھیک کروں گا، اس کی نوک پلک میں نے انشاءاللہ اینڈ میں ٹھیک کروں گا. ابھی پرومپٹ سارے دے دوں، پورٹل بلڈ ہو جائے، پھر آگے. بکنگ انجن پلس پیمنٹ سٹیٹس، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اب یہاں پہ نا گیسٹ سلیکٹ ڈیٹس اینڈ بک پراپرٹی. بکنگ انٹری از کریٹڈ وتھ اسٹیٹس پینڈنگ کنفرم کینسل. بکنگ ٹریگرز اینڈ اویلیبلٹی اپڈیٹ فار دا ہوسٹ کیلنڈر. شو رینٹ پیمنٹ فیس. ٹریک پیمنٹ اسٹیٹس پیڈ اور ان پیڈ. یہاں پہ بھی ابھی میرے خیال میں پیمنٹ پروسیسر کی بات نہیں ہوئی، تو آئی ول جسٹ گو ود دا فلو. ان پٹ دے رہا ہوں فاسٹ فارورڈ. جی جناب، یہ پرامپٹ بھی پورا ہو گیا. اچھا شامی بھائی جو کہ ہمارے سینئر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں،
انہوں نے کہا پچھلے میں اینک پہنی تھی، اس میں اینک نہیں پہنی، واپس اینک پہنی یا میں اینک پا لیتی. اچھا جی، اب اس نے ساری چینجز کر دی ہیں. وہ پیمنٹ والی بھی، بکنگ انجن پلس پیمنٹ سٹیٹس. اب یہ کہتا ہے ہوسٹ پے آؤٹ مینجمنٹ کا بھی تو سسٹم ہونا چاہیے نا جی. اس کے بعد ریویو اینڈ ریٹنگ ہے. اس کے بعد جناب پہلے ہوسٹ پے آؤٹ، ریویو اینڈ ریٹنگ، ان چیٹ ایپ بٹوین گیسٹ اینڈ ہوسٹ یعنی میسجنگ، پبلک ہوم پیج پلس سرچ پلس میپ ویو. میپ ویو میں یہ اے پی آئی مانگے گا ہی مانگے گا. سی این آئی سی ویریفیکیشن، ٹرسٹ بیج اینڈ نوٹیفیکیشن. بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے پورا پورٹل. میں ابھی تک پیمنٹ والے سے ذرا تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بٹ آئی ول سی وین اٹ کمز ٹو دیٹ پوائنٹ. اب آ جائیں جی ہوسٹ پے آؤٹ بکنگ انجن کے بعد. یہ لیں جی ہوسٹ پے آؤٹ، copying it and then pasting it on the chat portal and submitting and fast forwarding. جی جناب، ہوسٹ کا جو پے آؤٹ ہے وہ بھی ہو گیا. اب ریویو اینڈ ریٹنگ سسٹم ہے جی. ریویو اینڈ ریٹنگ سسٹم کریں جی. کاپی کیا اس کو، کاپی کرنے کے بعد ریویو اینڈ ریٹنگ، فاسٹ فارورڈ. اور کیا فاسٹ فارورڈ. اچھا جی، اب اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں. اس نے پچھلا پارٹ بڑا سکسیسفلی کر دیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے ایڈمن پاور، ڈیٹا بیس اپ گریڈ، ہوسٹ پے آؤٹ سیشن. اچھی بات یہ ہے کہ ایرر اب دوبارہ نہیں آیا، ریویو اینڈ ریٹنگ سسٹم ہو چکا ہے. اب ذرا مشکل کام ہے چیٹ دونوں پارٹیز کے بیچ میں میسج ہسٹری مینٹین کرنا، سٹور کرنا، اور ایڈمن بھی دیکھ پائے کہ یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. اب یہ ذرا مشکل کام ہے جو کمپیوٹر صاحب بنائیں گے، آئی مین ہورائزن صاحب. اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. فاسٹ فارورڈ. بھائی جان یہ فاسٹ فارورڈ جو ہے نا آپ کے چکر میں ہو رہا ہے. میں اس وقت چائے آدھی ختم کر چکا ہوں اور امیجن اسکرین پہ آئیں آپ، سوری اسکرین سے نکلیں. اے آئی کتنا کام آسان کر لیتا ہے کہ 5 انجینئرز ڈیولپرز مہینوں کی کاوش کریں تو ایسا پورٹل بن رہا ہوتا ہے جو اے آئی آپ کو لٹرلی گھنٹوں میں بنا کے دیتا ہے. لیکن اگر آپ بیسکس صحیح رکھیں، پرومپٹس لیں چیٹ جی پی ٹی سے اور پھر کاروائی لے کے جائیں اپنے اے آئی اپلیکیشن ایجنٹ پہ. اگلا پرومپٹ کیا ہے؟ اگلا پرومپٹ ہے جی چیٹ جب ہو چکی ہے، بائی دا وے آئی نیڈ ٹو سی چیٹ کیسے ہوئی ہوگی. پبلک ہوم پیج پلس سرچ پلس میپ ویو. اب ہوم پیج چینج ہونے لگا ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز جی. کیونکہ بہت کچھ جو ہے اب امپلیمنٹ ہونا ہے. میپ کے بارے میں تھوڑا سا ذرا تجسس ہے کہ آیا یہ فری اے پی آئی یوز کرے گا یا مجھے کہے گا کہیں سے خریدو. میں تو کوشش یہ کروں گا کہ ننا منا رہی بن جاؤ. اس کو کہوں گا بھی میں تو ٹیک سیوی نہیں ہوں، تم فی الحال کوئی فری اے پی آئی یوز کر لو پاکستان کے لیے. اچھا جناب، اب اس نے جو لاسٹ اپڈیٹ کی ہے وہ بقول اس کے کہ پبلک ہوم پیج پلس سرچ پلس میپ ویو. سرچ تو مجھے پہلے بھی نظر آ رہی تھی، میپ ویو کوئی پتہ نہیں کدھر گیا. وہ پہلے 3 لسٹنگ نظر آ رہی تھی فیچرڈ والی نا، وہ آہستہ آہستہ شاید یہ غائب کر دی ہے اس نے. کیا کر دی ہے؟ میں ایکسپلور پہ کلک کرتا ہوں اور ایکسپلور پہ کلک کرنے کے بعد میپ پہ کلک کرتا ہوں اور میپ پہ وہ کہہ رہا ہے نو پراپرٹی ٹو ڈسپلے آن دا میپ، کیونکہ ہے ہی نہیں نا کچھ. لیکن اٹ سیمز لائک کہ اس نے یہ فنکشنالٹی امپلیمنٹ کی بھی ہے. چلو دیکھتے ہیں نا، ہم پراپرٹی آخر میں اینڈ میں فل کریں گے نا، جانا نہیں ہے. اب جناب اویلیبلٹی کیلنڈر فار ہوسٹ. اویلیبلٹی کیلنڈر میں کیا ہے جناب کہ جس دن وہ اویلیبل نہیں ہے تو بس اویلیبل نہیں ہے. اس کے بعد جناب پرائسنگ رات کی الگ دن کی الگ، اور بکنگ کے بعد وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتا ہے کیلنڈر. تو کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد آگے چلے گئے بھائی فاسٹ فارورڈ. جناب اب اگلا پارٹ، چونکہ اس نے ویریفیکیشن والا کام کرنا ہے، اس کے لیے سی این آئی سی ہے. یہ کیسے کرے گا؟ ٹرسٹ بیج آن دیئر پروفائل، یعنی کہ جس کا سی این آئی سی ویریفائی ہوگا اس کو ٹرسٹ بیج ملے.
I'm not sure if I really want to do it. Host and guest must upload CNIC. کیونکہ یہ بڑا ٹیک کریٹیکل ایلیمنٹ ہے. کیا کرے یہ اپلوڈ اے ڈاکومنٹ آف پروف. کہ سی این آئی سی تو میں شاید لے بھی نہیں سکتا نا. پروفس ڈاکومنٹ آف پروف. Please suggest what could be the best document of proof. I do not wish to include CNIC as it requires government level approvals for taking this sensitive information. ویسی اس کو پتہ سمجھا رہا ہوں میں, ایسی پتہ نہیں بات ہے نہیں, لیکن میں سی این آئی سی لینے نہیں چاہتا. لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز. جی سجیسٹ کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر رکنا, فاسٹ فارورڈ نہیں ہے یہ تھوڑی دیر رک جانا, کیونکہ اس نے کوئی تو مشورہ دے گا نا یہ مجھے کہ میں نے سی این آئی سی کی جگہ یہ آلٹرنیٹیو سجیسٹ کیا ہے. کیا تم مطمئن ہو یہ خود ہی امپلیمنٹ کر دے گا؟ لیٹس سی اباؤٹ ہاؤ اٹ گوز. وہ کہتا ہے جی آف کورس بلڈنگ اے روبسٹ KYC سسٹم از اے فینٹاسٹک وے ٹو انکریز ٹرسٹ آن دی اسٹے بار, جو کہ بعد میں شاید نام چینج کر لوں. کہتا ہے کہ یوٹیلیٹی بل لے لو تم, الیکٹریسٹی, گیس, واٹر, اور a bank statement issued with the last 3 months. These are excellent choices because this is a major upgrade and I am making sure it's secure and seamless. Please hold on. اس نے KYC کے لیے نا جی سجیسٹ یہی کیا ہے کہ یوٹیلیٹی بلز ہوں, گیس کا, پانی کا, بجلی کا, یا پھر 3 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ. آئی تھنک یہ اتنا سینسٹیو ڈیٹا نہیں ہے, خاص طور پہ بل تو کوئی بھی بجلی کا دے دے گا, اور کنسیڈرنگ کہ یہ ڈیٹا پاکستان کے اندر ہی رہے گا, پاکستان سے باہر نہیں جاتا. بٹ لیٹس موو فارورڈ ود اٹ, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. ٹھیک ہے جناب, اب اسے کوئی KYC کا پروسیس رکھا ہوا ہے, وہ جب ہم جائیں گے نا خود ہی ایکسپلور کریں گے تو وی ول فائنڈ آؤٹ وٹ اٹ ہیز ڈن. اب نوٹیفیکیشن سسٹم, میں نے پچھلا جو پروجیکٹ کیا تھا نوٹیفیکیشن سسٹم نے چنے چبوا دیے تھے. اللہ نہ کرے اس دفعہ ایسا ہو, کیونکہ وہ جو بیل اوپر لے کے آتا ہے اس کی اسٹرنگز نہیں اسے پول ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے. بٹ لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز. اللہ کرے اس دفعہ عزت رہ جائے انشاءاللہ. پیسٹ کیا جناب پرومپٹ اور انٹر کیا اور فاسٹ فارورڈ. اچھا جی, نوٹیفیکیشن سسٹم ہو گیا ہے, کیسے ہوا ہے خدا جانتا ہے, لیکن it says the notification system is done. I'm going to go to my dashboard and I'm going to see the messages. یہ دیکھو اب یہ چھوٹے چھوٹے ایررز آ رہے ہیں. بکنگز, فیوریٹس جن کو میں فیوریٹ کروں گا, پروفائل میری, یہ ابھی فیک امیجز وغیرہ, ڈیٹا بلر ہوا ہوا ہے, پریشان نہ ہونا. سرچ, سی ریکمنڈیشن, یہ ابھی ظاہر ہے کیونکہ ڈمی ڈیٹا ہے, اینڈ دس از مائی پروفائل. اس کو ہم آرام سے دیکھیں گے. ابھی تو چونکہ ہمارا مقصد یہی ہے نا کہ سسٹم کو پورا یوز کریں, تو ہم پورا سسٹم کو یوز کریں گے. میں نے پریویو کا بٹن اس لیے دبایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ باہر کیسے نظر آتا ہے. باہر بھی ایسے ہی نظر آتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اینی ویز I'm gonna go back to چیٹ GPT اور نوٹیفیکیشن سسٹم. ظاہر ہے جب ہم یوز کریں گے تو دیکھیں گے. اب ایڈمن بلاگ اور ٹریول گائیڈ کے ایڈمن ایک بلاگ بھی کریٹ کر سکے. چلے جی کر لیں ایڈمن صاحب, خوش رہے. اب بلاگ بنا رہے ہیں ہم, ورڈ پریس نہیں ہے, ری ایکٹ اور پیچھے سپر بیس کا بلاگ, نئے قسم کا بلاگ. فاسٹ فارورڈ. اچھا جی, یہاں پہ کوئی ایرر آیا تھا لیکن اسے خود ہی فکس کر دیا, مجھے بھی نہیں پتہ لگا, آیا نہیں ہے, لیکن اس نے لکھا ہے کہ آل فکسڈ, ایرر از ریزالوڈ. یہ والا پارٹ بھی ہو گیا. ڈیٹا بیس کے اندر نئے ٹیبلز, بلاگ پوسٹ آئی زیوم یہ بھی کریٹ کر چکا ہے. بلاگ پہ میں کلک کرتا ہوں تو نتھنگ ورکس وین آئی کلک آن دا بلاگ. ہاؤ اباؤٹ ایکٹیویٹنگ all footer sections
and creating their respective pages. Particularly, I am interested in seeing how the blog page looks like. Can we have chat embedded in the help center? Perhaps a chatbot. अब देखो, मैं इससे बहुत कुछ मांग रहा हूं, मुझे इदराक है इस बात का कि ये शायद हर चीज ना कर सके, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लैरिटी हो कि चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स तो यूज कर लिए, भाई खुद भी तो कुछ सोचो। होम पेज चेंज करना है तो लिखना पड़ेगा ना, डिजाइन और कलर चेंज करना है तो लिखना पड़ेगा ना, मैंने एडिशनल चेंजेस कराए कि फुटर को एक्टिवेट करो तो लिखना पड़ा ना। लेट्स सी व्हाट इज कंप्यूटर गोना डू विद माय न्यू प्रॉम्प्ट। अच्छा जी, अभी इसे कुछ चेंजेस कर दिए, लेकिन नीचे देखो वो कहता है कि लुक्स लाइक दे डिडंट सेंड। आई डोंट नो ये किस बारे में बात हो रही है, पहले ज़रा पढ़ लेते हैं। अंग्रेज़ी पढ़ना ज़रूरी है, जो नहीं समझ आए ना तो हमेशा इसको ऐसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे गए, कैन यू ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, शिफ्ट एंटर, क्योंकि हार्ड एंटर से सबमिशन हो जाती है। तो चैट जीपीटी आपको उर्दू में लिख के दे देगा कि क्या कह रहा है। मैं आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग कर रहा हूं जिसके आप आदी हैं, और आई अंडरस्टैंड कि एआई इज़ अ न्यू वर्ल्ड। आने वाले वक्तों में दो ही लोग कामयाब होंगे, वो जो कि एआई ऑटोमेशन एज अ सर्विस लोगों को दे रहे होंगे, बिकॉज यूल बी सेविंग टाइम। जैसे मेरा वक्त अभी बच रहा है, आप देख रहे हो पूरी ऐप बन गई है, ऑलमोस्ट बन गई है। और दूसरा वो जो कि पर्सनल ब्रांड होगा, आई प्रेफर बोथ, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं कि एक साइड पर बनाओ दूसरी साइड पर ढंडोरा पीटो। ये बना रहा हूँ ना ऐप, अभी ढंडोरा भी पीटूंगा। बहरहाल ये उर्दू इस तरह चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आपको उसकी ट्रांसलेशन मिल जाती है। आई एम गोइंग टू गो बैक और मैं देखूँ एक्चुअली बात क्या कर रहा है। वो कह रहा है कि बिल्डिंग द पेजेस मैंने बना दिए हैं, दिस विल मेक योर साइट मोर रोबस्ट। मैं ज़रा इसे कहता हूँ लुक्स लाइक दैट डिडंट सेंड। मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, मुझे लगता है पेजेस इसने बनाए नहीं है, एरर आ गया यार, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो मैं इसको कह रहा हूँ ट्राई अगेन, I'm gonna see how it goes, but I don't know क्यों ये मिस कर गया, कोई वजह होगी। देखिए जी, फिर वही एरर आ गया। बाज़ औक़ात आप फंस जाते हैं। अब इसको यही आपको सिखाना है कि इन प्रोसेसेस को कैसे ठीक करना है जहाँ पे एआई आपकी बात नहीं मान रहा। हे, इट सीम्स लाइक वी आर नॉट communicating well. We have a footer on the website with lots of links. I have requested to create pages for all the links, ensuring they are properly working. After 2 requests, the task is undone. Still not done. May I know the reason? अब ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, अब पता नहीं क्या करेगा, कुछ तो करेगा ना, या ये रीड करेगा, ये दोबारा कोड करना शुरू कर देगा। थोड़ा वेट करो, देखते हैं। कहता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट to be frustrated, and I sincerely apologize for the miscommunication for not fully addressing your request. कहता I misunderstood the scope and failed to update the footer on the main landing page, which was a critical oversight. I've taken a fresh look and have completed a full overhaul to ensure that every single link in the footer is active and leads to a proper page. यानी कि मेरे से गलती हो गई, ओवरसाइट हो गई, और मैं शायद तुम्हारी पहली रिक्वेस्ट नहीं समझ पाया। अब मैंने लैंडिंग पेज के तमाम लिंक्स को फिक्स कर दिया है। तो बाज़ औक़ात सीखने की बात क्या है, अब मुझे नहीं पता ये क्या रिजल्ट दिखाएगा, पर चूंकि मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस बना चुका हूँ इन एआई
اپلیکیشن ایجنٹس کا استعمال کر کے، خواہ وہ ریپلٹ ہو، خواہ وہ کرسر ہو، خواہ وہ لویبل ہو. لویبل تو میں نے بہت یوز کیا. اور یہ ہاریزن ہوسٹنگر کی ایک چھوٹی سی ایپ میں نے بنائی تھی وچ از دا انٹرنیٹ اسپیڈ ٹیسٹ. وہ ذکر میں نے اس لیے نہیں اس کا کبھی کیا کہ بہت ہی مائنر سی چیز ہے. میں جب سیکھ رہا تھا پرومپٹ انجینئرنگ ہوتی کیا، پرومپٹ انجینئرنگ کا جب آپ سیکھ جائیں تو آٹومیٹکلی ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ آپ ان پورٹلس کو استعمال کریں. ہاں ہے یہ کاسٹ انٹیوٹیو یار، اس میں کوئی شک نہیں، کاسٹ انٹیوٹیو ہے. بہرحال واپس اسکرین پہ آؤ. جتنی دیر میں ہم بات کر رہے ہیں کاسٹ انٹیوٹیو ان دا سینس کہ پیسہ لگتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کریڈٹس دے رہا ہے تو کوئی ٹوکنز دے رہا ہے. اب ہوسٹنگر کا ہورائزن آپ کو 500 منتھلی کریڈٹ دیتا ہے. 500 منتھلی کریڈٹ کے کچھ فیس ہے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، جو آپ سے منتھلی چارج کرے گا. یار مفت میں نہیں دے گا، آپ اس کا پورا سسٹم یوز کریں. بہرحال باٹم پارٹ، فوٹر پارٹ یہ کہتا جی میں نے کریٹ کر دی ہے، اور واقعی اس نے کریٹ کر دیا جی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، ایجنٹ بھی، چیٹ جی پی ٹی بھی کام کر رہے ہو. اردو میں لکھتا ہوں، پتہ نہیں کچھ کرے گا نہیں کرے گا. I'm not sure how to help with you. Could you try rephrasing? Could you select one of the initial? I want a guest house. How to book? Pakistani English. How to book? How can I book it? I'm not sure what. اب اس کا مطلب اس کا کچھ ایشو ہوگا. یہ بیسک چیزیں بتا رہا ہے. بکنگ ایشو. اس کے لیے what is it related to? How do I book? اب اس کو ٹرین کرنا پڑے گا یار. ابھی تو بنا ہے یہ، تو بار بار وہ ایرر ہی دے جا رہا ہے. میں ابھی ورڈ نہیں ہوں اس کے بارے میں ورڈ ہوں. پورا سسٹم بنا کہ نہیں بنا. اینڈ آئی سی اٹ ہیز ہیلپ سینٹر، اٹ ہیز کینسلیشن آپشنس. واو، سارے پیجز بنا دیے اس نے. پرائیویسی پالیسی سو فورتھ. یہ اندر نہیں بنایا. کمیونٹی فورم، دا فیچر از کمنگ سون. وونٹ بی اے بیڈ آئیڈیا ایکچولی بائی کریٹنگ اے فورم. یہاں پہ ہم نے ایک بلاگ بنایا تھا، وہ کھا گیا یہ بلاگ میرا ماشاء اللہ. وہ بلاگ اس سے بنوانا پڑے گا جی واپس ایز اٹ از کہ جو بلاگ تھا. پالیسیز بس ٹھیک ہے. کیریئرز، جاب اوپننگز آ گئی ہیں جی. یہاں پہ جاب اوپننگز آ جائیں گی. یہ بھی آئی ایم شیور ایٹ سم پوائنٹ بیک اینڈ سے کنٹرول ہوں گی. گفٹ کارڈ کیا ہے مجھے نہیں پتا، بعد میں دیکھیں گے بیکاز دیز آر نیو فیچرز. آئی ہیڈ اے بلاگ، وی کریٹڈ اے بلاگ that is removed from footer if properly developed. Show on footer and make it work. انگریزی کی گیم ہے، بس ساری انگریزی گیم ہے. اب آپ خود ٹرائی کریں گے نا، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ایررز آ رہے ہوں گے. سپر بیس سے لے کے مجھے بھی شروع کے 2 پروجیکٹس میں آئے تھے. پہلا پروجیکٹ کیا تھا؟ ایک گیم تھی، نہیں صحیح بنی، چھوڑ دی. دوسرا پروجیکٹ کیا تھا؟ شروع میں تنگ ہوا پھر بن گیا. ہنٹ، دا ہول SCM رش تھنگ، کی ورڈ انالیسس، ڈیفیکلٹی، CPC، والیوم، سجیسٹڈ کی ورڈس، کوشچنس، پروپوزیشنز، کانٹینٹ کریشن، نان AI پلیجرزم یعنی کہ ہیومنائزر ایلیمنٹ، اینڈ دین گیٹنگ دا کی ورڈز آؤٹ آف اے ویب سائٹ بائی گیونگ اے ویب سائٹ ان پٹ. بعد میں دکھاؤں گا. ابھی یہ ریلیونٹ بات ہے، پر اب یہ بلاگ امپلیمنٹ کر رہا ہے. دیکھتے ہیں جی بلاگ کے ساتھ کیا کرتا ہے. فاسٹ فارورڈ. اچھا جناب، اب دیکھتے ہیں. یہ کہتا ہے میں نے بلاگ کا لنک ڈال دیا ہے. بلاگ کے لنک پہ کلک کیا، کہتا ہے لیٹسٹ پوسٹ ادھر آئے گی. کوشچن، ہاؤ ڈو بلاگ پوسٹ ورک؟ Do I create it from admin dashboard? Same question for careers. سوال پوچھ رہا ہوں میں، دیکھتا ہوں یہ سوال کو بھی ایز اے پرومپٹ لیتا ہے ٹو اسٹارٹ بلڈنگ الادر. راستے میں اس کو یاد آتا ہے جانا کدھر ہے، یا یہ پہلے ہی عقل سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی سوال آپ کا یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. لیٹس سی جی. پیچھے کچھ کوڈ تو رن ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں وچ از pretty disappointing because it's a basic simple question I've asked. اور میں نے اسی لیے آغاز میں لکھ دیا question how do blog post work. So اب آدھے راستے میں اس کو خیال آیا کہ جناب excellent question, I will clarify how everything works. blog post جو ہے وہ ایڈمن کے ڈیش بورڈ سے کریٹ ہوتا ہے.
کیریئر جو ہے فی الحال اسٹیٹک ہے، اب نہیں ہے، میں بنا رہا ہوں اور اس کو ایڈمن سے کنٹرول کر لوں گا. سو وہ جو بیک گراؤنڈ میں رن کر رہا تھا نا، جس پہ میں نے تھوڑا برہمی کا اظہار کیا، خفگی کا اظہار کیا، وہ ایکچولی ڈیٹا بیس میں کریٹ کر رہا تھا کیریئر کی پوسٹنگ کو. تو اس کا مطلب کہ یہ ایک ایک پرومپٹ دے کے ٹھیک کرنا پڑے گا. فاسٹ فارورڈ. اچھا جی، اس نے ڈیٹا بیس سیٹ اپ کر دیا، کیریئر کا پیج بنا دیا، اور کیریئر کے پیج پہ آف کورس ابھی کہہ رہا ہے ڈیٹا جو ہے وہ بیک اینڈ سے آئے گا. نو پوزیشنز اوپن ایٹ دا مومنٹ. آئی لائک وٹ آئی سی. بیک گراؤنڈ امیج اور اس کا ہیڈر. کاش یہ عقل والے کام ہر جگہ پہ کر دیتا تو میرے کام آسان ہو جاتے. ایک سوال اور ہے میرا کہ یہ ہوسٹ کے ایف اے کیو اور پھر یہ جو چیٹ ہے یہ کیسے ٹرین ہوگی، گفٹ کارڈ کیسے ہوگا؟ بٹ فار دیٹ I'll wait another day. فی الحال تو مجھے یاد آیا، میں تو پراؤنٹ پہ خیر پراؤنٹ کھیلا تھا، اور آپ کو اردو کی ٹرانسلیشن کے چکر میں بھاجن میں بھول ہی گیا کہ میں کر کیا رہا تھا. تو ایڈمن بلاگ کے بعد ایک آخری کام رہ گیا، انالیٹکس فار ایڈمن. میں کاپی کر رہا ہوں اور اس پراؤمپٹ کو دے رہا ہوں کہ بلڈ انالیٹکس فار ایڈمن. Entering it and fast forwarding of course. جناب بیسک چیزیں میرے خیال میں ساری پوری ہو گئی ہیں. اب تھوڑا ٹیسٹنگ ٹوسٹنگ کا پروگرام کرتے ہیں. اسٹارٹ ہوسٹنگ وہ کہتا ہے یہ سلیکٹ آئیڈینٹیفائی یور ویریفیکیشن. ڈاکومنٹ ٹائپ کیا ہے؟ بل یا پھر بینک اسٹیٹمنٹ، اور وہ ادھر اپلوڈ کرے گا تو آگے کام کرنے دے گا. ٹھیک ہے بھائی، نو پرابلم. ہاؤ ڈو آئی گو بیک؟ دیر از اے پرابلم. ہیڈر شوڈ ریمین، دا ویب سائٹ ہیڈر should be visible on every single page of the website. See current page, it has no header. How do I go back to home page? اچھا آپ دو کام کر سکتے ہیں، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اب یہ پیج ہے نا جس میں مسئلہ نظر آ رہا ہے، میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیتا ہوں. میں میک یوز کر رہا ہوں تو سمپل میں نے کمانڈ 3 کیا اس ایریا کو سلیکٹ کر کے، اور وہ جو اسکرین شاٹ ہے اس کو میں براؤز کر کے نیچے امیج کا ایکسٹینشن نظر آ رہا ہے ٹو اپلوڈ امیج. دیر یو گو. میں وہ امیج بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں تاکہ اس کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ میں کس مدعے پہ بات کر رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے میرا. تو اٹیچ امیج میں اگر لکھ دوں گا نا بریکٹ میں تو اس کو بالکل کلیئرٹی مل جائے گی. سی اٹیچ امیج، بات ختم جی. تو اب یہ ادھر ہیڈر شوڈر جو بھی اس نے لگانا ہے لگا دے گا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ناؤ ونس اے ایپ از بلڈ دا ریئل ورک اسٹارٹس. اب جتنی دیر یہ ہو رہا ہے میں فاسٹ فارورڈ نہیں کرا رہا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت بڑی فلم ہے، سائٹ بنانی ہے اور سکھانا ظاہر ہے مقصود ہے. دیٹس واٹ دی ایفرٹ از آل اباؤٹ. ونس اے ایپ از بلڈ، اگر آپ کریکٹلی چیٹ جی پی ٹی سے پرومپٹس لے کے اپنے اے آئی ایپ بلڈر کو استعمال کرو گے، کوئی بھی ہو، میں ابھی جس طرح کر رہا ہوں، آپ میں ہورائزن یوز کر رہا ہوں، آپ جو مرضی یوز کریں. سرکار ایپ بلڈنگ کے بعد ایکچوئل ایکٹیویٹی اسٹارٹس، بیکاز ونس یو اسٹارٹ اینڈ ایکسپلور ایوری سنگل فیچر آن دا ایپلیکیشن. ابھی اتنی بڑی ایپ ہے، ڈیٹا بیس ہے، ہوسٹ ہے، اس کے بعد جناب گیسٹ ہے، اور پھر پیچھے ایک روبسٹ ایزیومنگلی ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے ایڈمن پینل ہے. تو یہ تمام ایکٹیویٹیز فنکشنز بنے ہیں نا، اب ان کو ایکسپلور کریں گے تو اس میں نوک پلک ضرور نکلے گی. اس میں 19-20 کا فرق ایک اصطلاحاً اصلاح کرتے ہوئے کہ یوز ہوتا ہے 19-20، حالانکہ کچھ ہے نہیں، بٹ اٹس اے مائنر ڈفرینس، سم ٹائمز اٹس اے میجر ڈفرینس ایز ویل. تو اب آپ نے ایک ایک پیج کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ پروسیس سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی ایپلیکیشن کا کور فیچر ہے کہ آپ کا ہر پیج ورکنگ کنڈیشن میں ہو. تو یہ جب کام ہو جائے گا تو ایونچولی میں اس کو لائیو پبلش کروں گا. ایک ڈومین لیں گے ادھر ہی ہوسٹنگر سے، دے مار 4.5 لائیو کر دیں گے. فاسٹ فارورڈ.